اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلوی صاحب کا اس پہ میں کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ وجہ تکفیر اور وجہ تکفیر کے زوال کے استحالے میں فرق نہیں کر پا رہے، اور جان کے نہیں کر رہے۔ یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ نہیں کر پا رہے، سنیں۔ تمام کو اختلاف رائے رکھنے کے باوجود مسلمان سمجھتا ہوں کسی کی تکفیر نہیں کرتا سوائے دو مکاتب فکر کے، اور ان دو مکاتب فکر کی تکفیر بھی مجھے مجبوراً کرنا پڑتی ہے، اس لیے یعنی یہ مجبور ہو گئے ہیں، کتنے مجبور ہیں کہ تکفیر کرنے پہ، ورنہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ آگے سنیے وجہ تکفیر کیا بتاتے ہیں۔ کہ وہ میری تکفیر کرتے ہیں۔ یہ ہے وجہ تکفیر کہ جن فرقوں کو یہ تکفیر کرتے ہیں وہ کیونکہ جہلوی صاحب کی تکفیر کرتے ہیں، لہٰذا جہلوی صاحب اس کو ان کو کافر قرار دیتے ہیں، عقائد پر نہیں کہ ان کے کیا کیا عقائد ہیں۔ آگے سنیں۔ نمبر ایک، اہل سنت کا آف شوٹ جو سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے، قادیانیت، ان کو میں کافر سمجھتا ہوں۔ اور نمبر دو، اہل تشیع کا آف شوٹ جو شام کے اندر پایا جاتا ہے، نصیریہ، جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کا عقیدہ کلیم کرتے ہیں، یعنی ان کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اچھا، یہ دو عقیدوں کو رکھنے والوں کو یہ کافر دو فرقوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا بتائیے کہ ایک، اب وجہ تکفیر ہر فرقے کی، ان دونوں میں سے دونوں فرقوں کی وجہ تکفیر الگ الگ بیان کریں گے یا ایک ہی بیان کریں گے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے ان کی وجہ تکفیر یہ ہو کہ رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے، اور جو لوگ انکارنیشن یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے انسانی صورت میں آنے کے قائل ہیں ان کی تکفیر یہ ہونی چاہیے تھی۔ وجہ کہ بھائی وہ جو ہیں انکارنیشن کے قائل ہے، لیکن ان دونوں فرقوں کی وجہ تکفیر ایک ہی بیان کرتے ہیں۔ اور جو ان کو خدا نہ مانے وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ہم مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، اس لیے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وجہ تکفیر کیا تھی۔ وجہ تکفیر ہے کہ ایز اے لاسٹ ریزالٹ یہ ان کو کیا کہتے ہیں، اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ جہلوی صاحب کو کافر کہتے ہیں، ان کے عقائد جو میں نے دو بیان کیے ان پر یہ تکفیر نہیں کرتے۔ اب آگے سنیں۔ آج اگر قادیانی یا نصیریہ ہمیں مسلمان سمجھ لیں تو ہم ان کی تکفیر چھوڑ دیں۔ یعنی دونوں کی جو وجہ تکفیر ہے وہ ایک ہی ہے، حالانکہ دو الگ الگ ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وجہ تکفیر اگر زائل ہو جائے تو یہ جو ہے ان کی تکفیر بند کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجیے گا کہ وجہ تکفیر جو ہے اصل میں جو ہیں وہ ان کا تو انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا، اس کا مطلب ہے وہ ان کے نزدیک وجہ تکفیر نہیں ہے۔ اب یہ وجہ تکفیر تو یہ ہے، اور اگر یہ وجہ تکفیر زائل ہو جائے تو یہ تکفیر بند کر دیں گے۔ اب آگے سنیے۔ لیکن وہ یہ کبھی کر نہیں سکیں گے، کیونکہ اگر وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر غلام اور قادیانی نبی نہیں رہتا۔ یہ پوائنٹ جو ہے اسی کو وہ کہتے ہیں، یہ ہے وجہ تکفیر کے زوال کے استحالے پہ دلیل، ٹھیک ہے، کہ وہ ایسا کر نہیں سکتے، یعنی ایسا کرنا ان سے محال ہے۔ تبھی تو ایک جگہ انہوں نے اور بھی کہا ہے کہ تعلیق بالمحال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وجہ تکفیر کا زوال جو ہے ان کے نزدیک قادیانیہ کے مسئلے میں محال ہے، لیکن وجہ تکفیر کے زوال کا استحالہ یہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ جو دلیل دی ہے انہوں نے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ وجہ تکفیر کے زوال کا استحالہ وجہ تکفیر نہیں ہوتا۔ یہ جہلوی صاحب نے پوائنٹ کی نہیں سمجھا ہے، یہ تو میں نہیں کہوں گا وہ نہیں سمجھتے ہیں، اصل بات یہی ہے کہ انہوں نے جان کا مغالطہ دیا۔ اب ایک آدمی جو وجہ تکفیر کے زوال کے استحالہ اور وجہ تکفیر میں فرق نہ کر سکے، اس کے لیے کیا کہا جائے۔ میں نے اس پہ کافی ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن اب میں آپ کو ایک خاص پوائنٹ بھی بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ وجہ تکفیر کے زوال کے استحالے کو وجہ تکفیر قرار دینا اور وجہ تکفیر کو مسترد کر دینا یا اس کا ذکر ہی نہیں کرنا، اس کی دلیل ہے کہ آپ وجہ تکفیر کو وجہ تکفیر نہیں مان رہے، آپ کے نزدیک کوئی اور وجہ ہے، اور جو چیز ہمارے وہاں وجہ تکفیر ہے وہ جو ہے آپ کے نزدیک وجہ تکفیر کا زوال کا استحالہ ہے۔ لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ استحالہ یا محال ہونا یہ تو ہے ہی نہیں۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ کیونکہ یہ تو واقع بھی ہے اور یہ محال، تو آپ جو ہیں وہ تو جیسے کہ محال کہتے تھے شریک باری کو، تو تاریخ بالمحال اس پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن شریک باری محال ہے، مگر آپ کہیں گے چلے فرعون کا جنت میں جانا محال ہے، تو آپ کے مذہب پر، تو آپ کے اصول پر، آپ کے نظریات پر، تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ تو ویسا بھی محال نہیں ہے، تو واقعی ہے، تو آپ جو ہے نا جس کو چاہے محال دے دیں، قرار دے دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ محال جو ہوتا ہے وہ آپ کے اصول پر، آپ کے قواعد پر باری تعالیٰ کی قدرت سے
خارج ہوتا ہے یعنی غیر مقدور ہوتا ہے، غیر، اور جو مقدور ہوتا ہے وہ محال نہیں ہوتا. یہ آپ کی بیان کے مطابق ہے. اس پہ کافی ویڈیوز بن چکی ہے، ان کو بھی ہو سکتا ہے میں اس میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں، تو آپ نے جیلمی صاحب کے نظریات کو دیکھ لیا. اور اب بھی اگر آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے نا، تو پھر اس کا تو یہی مطلب ہے کہ آپ جیلمی صاحب سے متفق ہیں اور آپ کو ہماری بات سمجھنی ہی نہیں ہے، بلکہ ماننی نہیں ہے. سمجھ تو آ رہی ہوگی. والسلام تمت.